قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز ایک کے بعد ایک افغانستان سے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ طالبان نے افغانستان کے فلاں صوبے کو فتح کر لیا، فلاں تجارتی بارڈر پر اسلامی امارات کا سفید جھنڈا لہرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ جہاں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، میں اپنی متعدد ویڈیوز میں افغان طالبان کے ساتھ قبضے کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ افغان طالبان نے فلاں صوبے پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ افغانستان افغان طالبان کا ملک ہے جس پر قابض امریکہ اور بھارتی فورسز ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، افغان طالبان تو امریکہ اور بھارتی فورسز سے اپنے ملک کو آزاد کروا رہے ہیں، اس لیے میں طالبان کے ساتھ فتح کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ خیر خبر ان باتوں سے بہت بڑی ہے۔ طالبان کی افغان علاقوں میں پیش قدمی کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن آج جب یہ بات میرے سامنے آئی کہ افغان فورسز پولیس نے امریکی غلام حکمران اشرف غنی کے سامنے علم بغاوت بلند کر دیا تو میں شاکڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ دیکھو کیسے ایک ہی لمحے میں اللہ نے مکمل بازی پلٹ کر رکھ دی، اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آپ افغانستان میں ہوتے دیکھیں گے۔ دوستو، افغان طالبان کی پیش قدمی جہاں نہ صرف افغانستان میں 90% تک مکمل ہو چکی، وہیں پوری دنیا میں آج افغان طالبان کا بول بالا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج افغان طالبان سے رابطے میں ہیں۔ ایک طرف جہاں افغان طالبان کی سینئر قیادت چین کے وزیر خارجہ سے ملی، وہیں دوسری طرف افغانستان میں افغان فورسز، پولیس اور دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں نے اشرف غنی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ آج ایک کے بعد ایک افغان فورسز کی ریجمنٹس ہتھیار پھینک رہی ہیں۔ نہ صرف یہ ہتھیار افغان فورسز طالبان کے حوالے کر رہی ہیں، بلکہ افغان طالبان کی فورسز میں شامل بھی ہو رہے ہیں، جو امریکہ بھارتی فورسز کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ دوستو، دعا کریں کہ آج افغان قوم امریکی بھارتی پپٹ اور بکاؤ حکمران اشرف غنی کا تختہ الٹنے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یقین کریں ایسا ہونا بھی ہے، کیونکہ افغان قوم امریکی اور بھارتی فورسز سے تنگ آ چکی ہیں، کیونکہ افغان عوام کا ماننا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں کسی کی مداخلت نہیں چاہتے۔ آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہے، بھارت اسلحے سے بھرے جہاز کے جہاز افغانستان بھجوا رہا ہے تاکہ افغان طالبان کی آڑ میں افغانستان کا امن تباہ و برباد کیا جائے۔ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ افغان پولیس اور سیکیورٹی فورسز افغان طالبان کی حکومت میں شامل ہو رہے ہیں۔ افغان فورسز کی یہ بغاوت ایک نئے افغانستان کی بنیاد رکھے گی، جو خطے کی امن سلامتی کے لیے انتہائی زبردست ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستان کا بڑا مقصد اپنے حریف ملک بھارت کو افغانستان میں اثر و رسوخ قائم کرنے سے روکنا ہے، تاکہ وہ اس کی مغربی سرحد کے لیے خطرہ نہ پیدا کر سکے، جبکہ ایران بھی دو پیچ آزما رہا ہے۔ دوستو، امریکی اور بین الاقوامی فوجیں افغانستان سے جا چکی ہیں اور طالبان تیزی سے طاقتور ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں کئی کرداروں نے تنازع کے اگلے مرحلے کے لیے اپنی صف بندیاں شروع کر دی ہیں۔ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ملا برادرز کی سربراہی میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال، امن عمل اور افغان چین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، اور دوسری طرف حال ہی میں افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے والے امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی فیصلہ کن ملاقاتیں ہیں۔ پاکستان اور چین کا کہنا ہے کہ وہ مل کر افغانستان میں شدت پسندی کی روک تھام کے لیے کوششیں کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں انڈیا کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ چین اور پاکستان نے افغانستان میں شدت پسند قوتوں کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کا اعلان کر رکھا ہے تاکہ اسے دہشت گردی کا گڑھ بننے سے روکا جا سکے۔ حال ہی میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ وہ چین کو افغانستان کا دوست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تعمیر نو کے کاموں میں سرمایہ کاری کے لیے جلد از جلد چین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ دوستو، یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ روس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے مابین مفاہمت کے لیے مختلف کوششیں جاری ہیں۔ دوستو، افغان طالبان کی قیادت کو چینی وزیر خارجہ نے زبردست فارمولہ دیا ہے کہ اگر اشرف
اشرف غنی तुम्हारी बात माने तो ठीक, अगर अशरफ गनी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और एक नए सियासी हल के लिए बातचीत करे तो उससे बातचीत कर लेना, लेकिन अगर अशरफ गनी प्यार की ज़बान ना समझे तो फिर हम जानते हैं कि अफ़गान तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान के 90% इलाके पर होल्ड कर चुके हैं। फिर अशरफ गनी को पैगाम दे देना कि हम काबुल फतह करने भी आ रहे हैं। और यकीन करें, इस खबर के बाद अफ़गान पुलिस और फोर्सेस अफ़गान तालिबान के साथ खड़ी हो रही हैं। अफ़गान तालिबान के लिए काबुल फतह करना कोई मुश्किल बात नहीं। किसी भी वक्त अशरफ गनी हुकूमत का तख्ता उल्टाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिकी और भारतीय फोर्सेस के लिए अफ़गान सरजमीन इस हद तक तंग हो चुकी होगी कि उन्हें सर छुपाने और अपनी गर्दनें बचाने के लिए कोई जगह ना मिलेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान तालिबान की क़यादत से मुलाकात अशरफ गनी हुकूमत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। दरहकीकत चीन ने पहले ही BRI मंसूबे के तहत काबुल से पेशावर तक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पेश कर दी है। इससे चीन की तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और अफ़गानिस्तान भी इससे मुस्तफ़ीद होगा। इसके लिए चीन अफ़गान हुकूमत से बातचीत कर रहा था, लेकिन मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए थे, क्योंकि चीन जानता था कि अशरफ गनी के दिमाग में अमेरिका और भारत का कीड़ा फंसा हुआ है, जिसका निकलना शायद अब मुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर मुस्तक़बिल में तालिबान अफ़गानिस्तान में किसी भी शक्ल में बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो चीन उनकी माली मदद कर सकता है, जो कि बराह रास्त और बिल वास्ता दोनों सूरत में हो सकती है। दूसरों से बेहतर और मुख्तलिफ तरीक़ों से चीन अफ़गानिस्तान की मदद कर सकता है। तालिबान ने माजी में कहा है कि वो जल्द अज जल्द तामीर नौ के कामों में सरमायाकारी के बारे में चीन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसी सूरत हाल में चीन के लिए सालिस का किरदार अदा करना अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों के लिए एक जीत का सौदा है। लेकिन दोस्तों, चीन के लिए नज़र आता जीत का ये सौदा अमेरिका और भारत को किसी सूरत कबूल नहीं। इसलिए वो अफ़गानिस्तान में बढ़ते अफ़गान तालिबान के असर व रसूख, चीन और पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमले दोबारा करवाने शुरू कर दिए हैं, ताकि किसी भी सूरत अफ़गान तालिबान की काबुल की तरफ पेशकदमी को रोका जा सके। दोस्तों, भारत अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में कर चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के गेम चेंजर मंसूबे में अफ़गानिस्तान भी शामिल है। भारत चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान का रूट इस्तेमाल करते हुए यूरोपीय मंडियों तक रसाई हासिल करे, लेकिन ये मफादात की जंग का ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कहना काबिल अज़ वक्त है। लेकिन इस पूरे खेल में आज अफ़गान तालिबान कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज अशरफ गनी हुकूमत का तख्ता किसी भी वक्त उल्ट सकता है। दोस्तों, अफ़गान फोर्सेस और पुलिस की बगावत अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारतीय फोर्सेस का काबुल में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आज अफ़गान कौम को अफ़गान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह खुलकर अफ़गान तालिबान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये अफ़गान अवाम के लिए अमेरिका और कठपुतली फोर्सेस से छुटकारे का आखिरी मौका है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।